میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہو. جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا حضور کا قرب نصیب ہوگا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے اسے اس وقت تک موت واقع نہ ہوگی جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. یعنی روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس حدیث میں گویا یہ بھی بشارت ہے، اور اسی کے ساتھ وہ جنتی ہوگا یہ بھی بشارت ہے. دنیا کا ایک محل بنانا ہو تو زندگی کی کمائی خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہ جنت جیسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے اسے اس وقت تک موت واقع نہ ہوگی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے. کیا آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، ہے یا نہیں وقت آپ کے پاس؟ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت جاتا ہے؟ میکزیمم بتا رہا ہوں 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ میکزیمم. اگر آپ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تو صرف ہفتے بھر کے اندر آپ نے کتنا واٹس ایپ استعمال کیا، کتنے گھنٹے استعمال کیا، ذرا اس کا ریکارڈ چیک کر لینا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنا وقت ضائع کیا. یہ جلسے در حقیقت مدینے کے تاجدار سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے، نیکیوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے، اور گناہوں سے اور بد عقیدوں سے رشتہ توڑنے کے لیے. اگر ان جلسوں میں آنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، نیکیوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جلسوں میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے ثواب تو مل جائے گا، اللہ عز و جل گناہوں کو معاف تو فرما دے گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ان جلسوں سے اگر زندگی ملے گی تو اتنا خرچ کر کے جن لوگوں نے جلسہ منعقد کیا ان کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری بہنیں موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے اور آپ بھی موجود ہیں آپ کے لیے بھی ہے، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں کسی غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، اور کتنے نوجوان اور کتنے مرد ایسے ہیں جو غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہونے کی بجائے حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائیں. ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، سب سمجھ نہیں سکے ہوں گے صحیح طور پر تو ہاتھ میں. یاد رکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے کچھ نسخوں پر عمل کرنا پڑے گا. آج کیا وجہ ہے کہ ایک ہیرو اپنے بنگلے میں بیٹھ کر کسی سے یہ نہیں کہتا کہ میں پھٹی ہوئی جینس پہنتا ہوں تم بھی پھٹی ہوئی جینس پہنو. کوئی ہیرو یہ نہیں کہتا میں اس طریقے کے بال رکھتا ہوں تم بھی اس طریقے سے بال رکھو. کوئی ہیروئن یہ نہیں کہتی میں ایسے لباس پہنتی ہوں تم بھی ایسے لباس پہنو. لیکن ہوتا یہ ہے
الیکٹرانک میڈیا پر ان کے لباس کو اور ان کو اتنا دکھایا جاتا ہے، اتنا دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ کر کے ہر آدمی سوچتا ہے ہمیں بھی ایسا پہننا چاہیے۔ ہمیں بھی ایسا پہننا چاہیے۔ ایڈ آتی ہے، کوکا کولا کی ایڈ آئی، لوگ لگ گئے اس کے اندر، کسی کریم کی ایڈ آئی لگ گئے اس کے اندر، کسی ٹوتھ پیسٹ کی ایڈ آئی لگ گئے اس کے اندر، کسی پیٹ کے درد کی دوا کی ایڈ آئی لگ گئے اس کے اندر۔ دکھایا جاتا ہے، برابر دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے کتنا حضور کو دکھایا کہ حضور کی محبت پیدا ہو؟ کیا آپ کی محفلوں میں حضور کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا آپ نوجوان جب بیٹھتے ہو تو کبھی یہ کہتے ہو ہمارے حضور ایسے تھے؟ نہیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے کی بارڈر پر کوئی جب مدینے میں آنے والا قافلہ ہوتا اور اطلاع ملتی کہ کوئی قافلہ مدینے آ رہا ہے تو مدینے کی بارڈر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جب وہ قافلہ پہنچتا تو اسے روکتے، مدینے میں آنے نہیں دیتے، روکتے اور اس سے پوچھتے تھے تم نے کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے؟ یہ سوال پوچھتے۔ جواب میں لوگ کہتے کہ ہم نے کوئی ایسا نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رک جاؤ، مدینے میں بعد میں داخل ہونا، پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور کی زلفوں کا تذکرہ کرتے، پھر حضور کے دندان مبارک کا تذکرہ کرتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحا کا تذکرہ کرتے، اس شان سے تذکرہ کرتے کہ قافلے والے چیخ اٹھتے کاش ہماری نظر بھی مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لی ہوتی۔ کرتے ہو تم ذکر؟ آج تو بیٹھتے ہو تو کہتے ہو یار وہ پکچر دیکھی تم نے، وہ گانا یاد ہے تمہیں؟ جب کسی معاشرے کے اندر گناہوں کی محبت اتنی جڑ پکڑ جائے وہاں جلدی سے کوئی عاشق رسول تیار نہیں ہو سکتا۔ کیسے تیار ہوگا؟ پوچھو سیدی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے، کہتے ہیں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤ، یہ نہیں کہ صرف زندہ ہوں تب تک، زندگی کی آخری سانس تک میرا لب ہلے اور میں ذکر کروں تو یا رسول اللہ آپ کا ذکر کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔